جی ناظرین، دوبارہ پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ سوالات کے جوابات کی طرف بڑھ رہے تھے، اور امامتی معرفت کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کی تھی. تو چلیں گے دوبارہ قبلہ کی طرف. قبلہ کا سوال تھا کامران صاحب کا، اور آپ گفتگو فرما رہے تھے اس سے پہلے امامت کی معرفت کی طرف. تو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سلسلے کو جاری رکھا جائے. بہت اچھا ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، لیکن بات ایسے نہیں ہے کہ جیسے بالکل انہوں نے کہی ہے. ہر چیز یہ پوچھا ہے کہ ہمارے نظریے میں اہل تشیع میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں بتانا ہے. میرے بھائی، معرفت امام جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح. اگر معرفت امام نہیں ہے تو جتنا بھی وہ عامل کیوں نہ ہو، جتنا بھی وہ عبادت گزار نہ ہو، جتنا بھی وہ زاہد کیوں نہ ہو، وہ جو ہے مغفور نہیں مرتا. ہمارے ہاں احادیث نبویہ موجود ہیں، فریقین میں موجود ہیں. ہمارے ہاں کیا، ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہاں بھی موجود ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، من مات و یعرف امام زمانہ ہی مات مغفورا لہ. اگر کوئی امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہوئے مر جائے تو وہ بخشا ہوا ہے. من مات و یعرف امام زمانہ ہی مات مغفورا لہ مات شہیدہ. یہ تو حدیث موجود ہیں. لیکن جو معرفت امام ہی نہیں رکھتا وہ کیسے جو ہے وہ بخشا ہوا ہوگا؟ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ معرفت امام ضروری ہے. ایک دن مولا کائنات پیغمبر اسلام کے سامنے موجود تھے، تو ایسی گفتگو ہوئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لو عبدا عبدا مثل ما قام نوح فی قومہ وعندہ ذہبا مثل احد وانفقہ فی سبیل اللہ ومد عمرہ حتی یحج علی قدمہ الف عام. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی. وَعِنْدُ ذَهَبًا مِثْلَ أُحْدٍ، یعنی احد کا پہاڑ سامنے ہے. فرمایا اور اس کے پاس اتنا جو ہے وہ سونا ہو، احد کے پہاڑ جتنا. عبادت کتنی کی ہو؟ حضرت نوح نے جتنی عبادت کی ہے، اور اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنا یہ احد کا پہاڑ ہے. وَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سارے کو اللہ کے راستے میں. کال لے لیجیے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی بھائی، میں صبا بول رہی ہوں. میں نے علامہ صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی بسم اللہ. جی ایک تو یہ کہ میں نے پوچھنا ہے کہ لاسٹ ایئر میری پریگنینسی تھی تو اس سال میں روزے نہیں رکھ سکی. لاسٹ ایئر. اور اس سال جو ہے وہ میں بچے کو فیڈ کروا رہی ہوں، لیکن میں روزے رکھ رہی ہوں. تو پچھلے سال کی جو ہے وہ قضا میں نے اس رمضان کے بعد دینی شروع کرنی ہے. تو صرف قضا دوں گی پریگنینسی کے ٹائم کو جو روزے قضا ہوئے ہیں، یا ساتھ فدیہ بھی دوں گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امساک سے پہلے ہم صبح یا رات کو آپ نے کہا کہ پچھلے سال کے جو قضا ہے روزے وہ اس رمضان کے بعد روزے کی قضا بھی رکھیں گی اور فدیہ بھی دیں گی. جی دونوں میں سے پوچھنا کہ کیا جو میرے پریگنینسی کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکی تھی نا لاسٹ ایئر. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے روزے کی نیت کر لیتے ہیں سحری میں، امساک سے پہلے یا اذان سے پہلے نیت کر لیں، اور ہم نے کچھ کھا پی لے نیت کرنے والا، تو ابھی ٹائم ہو روزے کا بھی، لائک روزے کے ٹائم آف ہونے کا، تو نیت ہم کر چکے ہوں تو اس کے بعد ہم کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم رہتا ہے ابھی امساک کا، پھر ہم نیت کر چکے ہیں، کیا نیت کے بعد ہم کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. پہلے کامران صاحب کا سوال کا جواب تھا، اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی حدیث پیغمبر جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اور اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ جتنا احد کا پہاڑ ہے، وَأَنْفَقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سارے کے سارے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. وَمُدَّ عُمَرَهُ حَتَّى يَحِجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنی عمر دے کہ اس نے 1000 سال پائے پیادہ حج کیا ہو. وَقُتِلَ مَظْلُومًا بین الصفا والمروہ. اللہ اکبر. یہ حج بھی اتنے کیے ہوں اور پھر سعی کرتے ہوئے مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو اس کا مقام کیا ہے؟ اب اندازہ لگائیں کہ اتنا بندہ، اتنا عمل، اتنی عبادت کہ جتنی حضرت نوح نے کی ہے، اتنی خیرات، اور اتنی خیرات اللہ کے راستے میں، اور 1000 سال پائے پیادہ جو ہے وہ حج کرے، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومی کی حالت میں مارا جائے. انسان کیا سوچے گا، کیا تصور کرے گا؟ لیکن جلدی سے فیصلہ نہ کرنا، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. آگے بیٹھے تھے علی، پیغمبر فرماتے ہیں اذا لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. علی اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. میرے بھائی ولائے علی ضروری ہے. بالکل ہاں، ولائے علی ضروری ہے. تو کامل ہی لینا ہے جبھی تو ایکسیپٹ ہوگا نا. جی، معرفت امام ضروری ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا بالکل وہ تو جہالت کی موت مار گیا. تو جو جہالت کی موت مرے گا وہ بخشا ہوا کیسے ہوگا؟ قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے، اس میں خط نہ ہو، سبحان وہ اللہ، لے جائے پھر سبحان اللہ. کیا اس کی کیا اہمیت ہوگی. جی، تو یہ اصل میں جو ہے ہمیں امامت کو پہچاننا ہے کہ امامت کیا ہے. اور جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعوں نے جو ہے وہ امامت کو بڑھا دیا ہے نبوت سے. بھائی ہم نے کہاں بڑھا دیا ہے؟ ہم کون ہمیں اختیار کیا ہے. ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ نبوت سے بلند ہے. امامت کا عہدہ جناب ابراہیم نے خود مانگا. جی، قرآن کو پڑھیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو کیا تھا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. جب حضرت ابراہیم کے کتنے امتحان ہوئے؟ کم از کم 30 امتحان ہوئے. تو پہلے اس سے کیا تھے؟ حضرت ابراہیم اس سے پہلے کیا تھے؟ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نقوی صاحب فرمائیے. قبلہ آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو رہا ہے ہمارا. بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں علم مل رہا ہے. جزاک اللہ. تو قبلہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم غور کریں اس بات پہ، امامت اور ولایت پہ آتے ہیں، تو جب ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو جب عربی میں ہم کہہ دیتے ہیں علی ولی اللہ تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں عربی کی تکلیف ہے کہ علی ولی اللہ عربی میں ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے. ایک تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ جب ولی کو دنیا میں بھیجا جائے، ولی بنایا جائے، تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ولی بنانے والا جو ہے وہ کون ہے، اور ولی بنایا کس نے ہے، اور ولی بنا کون ہے. جس کو ولی بنایا گیا قبلہ اس کو دیکھیں کہ پہلے اس کی پیدائش کو دیکھیں کہ اس کو پیدا کہاں کیا. اس کی پیدائش پہ آپ اندازہ لگائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. تو جب اس کے پاک رسول نے کہا تھا کہ علی 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی حاصل نہیں کر سکا، کوئی نبی بھی حاصل نہیں کر سکا، تو جس کو مقام پاک رسول خود دے رہے ہیں کہ میرے پاس بھی وہ نہیں ہے جو کچھ تیرے پاس ہے. کعبے میں پیدا ہونا، تیری بیوی کا بطول ہونا، تیرے سسر کا رسول ہونا. تو پاک رسول جب خود علی کا بتا رہے ہیں کہ وہ اس مقام پہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اس بات پہ کہ جب اللہ کا رسول اللہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میری زبان ہے، میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میرا، تو جب اللہ خود اپنے وجود کو اس کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا ہی سب کچھ ہے، تو پھر ہم اس کو نہ مانیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الوہیت کا انکار کر رہے ہیں. ہم اللہ کو ہی نہیں مان رہے.
اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ ید اللہ ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تو پھر اس کو نہیں مان، اور وہی ہاتھ اللہ نے پھر اس عظمت کے ساتھ قمے غدیر میں اٹھوایا اور وہی ہاتھ دکھا کے بتایا کہ دیکھ لو میرے بعد، پاک رسول نے کہا کہ میرے بعد یہی ہے، تو پھر اس ہاتھ کو بھی نہ مانیں گے جو اللہ نے ید اللہ کا، اس کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اور پھر جب وہ زبان جس سے پاک رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بعد یہی مولا ہے، تو اس کو بھی اگر انکار کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے ان کو بتاؤں کہ علی کا مقام کیا ہے۔ یا تو پھر ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائیں کہ علی کیا ہے، کیونکہ پاک رسول نے بھی یہ کہا تھا کہ علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اور مجھے یا علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی اور پھر انکار کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ علی کو جاننے کے لیے رسول کو جانیں گے، رسول کو جاننے کے لیے اللہ کو جانے گا، جو علی کو نہیں جانا تو پھر اللہ کو کیا جانے گا، پھر اللہ کو کیا پہچانے گا۔ تو آخر میں میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ امامت اور ولایت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پر نبوت کے بعد دی ہمیں، اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس دین کی حفاظت کرنے والے کو اگر نہ مانا جائے، جو حفاظت کرنے والے کو نہیں مانتا، تو وہ کیا وہ اپنی حفاظت کر پائے گا؟ کیا اس دین کی حفاظت کر پائے گا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین امامت دین کی حفاظت کرتی ہے؟ اس حفاظت کرنے والے کو اگر آپ نہیں مانتے تو کیا وہ اپنی امامت کو یا اپنے دین کو کیسے حفاظت کر سکے گا؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ علی کے مقابلے میں آ کے دین کی حفاظت کر سکے؟ جب کی حالت یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یا حالت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ تک یاد نہ ہو سکی 20 سال میں۔ تو پھر میں آپ سے سوال یہی کرتا ہوں کہ پھر ان کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے اور وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ جزاک اللہ نقوی صاحب، دیکھتے رہیں پروگرام انشاءاللہ۔ شکریہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ٹائم جو ہے وہ کم ہے، پہلے آپ وہ قصہ جو قول امام جعفر صادق اسلام سے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا مختصر بہن کے دو سوالات کہ ہیں یہ جو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو یہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا۔ جی لے لیجیے، ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں، پھر نمبر ہٹا دیں گے کیونکہ ہم پچھلے جواب بھی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا موضوع بڑا اچھا ہے، پروگرام بھی بڑا اچھا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا پہ جو ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا بھی آپس میں بہت جھگڑا ہے۔ کچھ سنی ہیں جو ان کو نہ مولا مانتے ہیں نہ ولی مانتے ہیں، تو ہم سنیوں کا آپس میں بھی اتنا ٹکراؤ ہے۔ شیعہ سنی تو بعد کی بات ہے، ابھی میرا ذاتی ٹکراؤ ہے سنی تو سنی کے۔ میں نے اس کے لیے 4 حدیثیں تیار کی ہیں اور بہت کو مولا علی کے حق میں نکالا ہے کہ اس سنی کو دکھانے کے لیے یہ بھی نکالا ہے کہ جو مولا علی سے بغض کرے گا، حضور فرماتے ہیں میرے مولا علی سے جو بغض کرے گا وہ سیدھا دوزخ میں جلے۔ اتنا کچھ میں نے، ابھی ہمارا اپنا گھر خراب ہے، تو شیعہ تو سنی بہت دور کی، سنی تو سنی بھی بڑا ٹکراؤ ہے۔ خدا حافظ۔ جناب خدا رحمت کرے آپ پہ، آپ نے حدیثیں تیار کی تو اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ان کے آپس میں بھی جہاں ایسے نہیں، وہی جو ہم نے بات کی کہ اگر ہم اس کی معرفت پہ توجہ اس پہ کام کریں تو ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ سسٹم کو لیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ میں ان سے خود اس چیز کے اوپر جی ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، حدیثیں ان کو دکھا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے مولا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے بہت کم ٹائم رہ گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا۔ سبحان اللہ اکبر، پہلے عبد بنایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا۔ رسول بنانے سے پہلے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا۔ پھر فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا۔ پھر رسول بنانے کے بعد جو ہے انہیں خلیل بنایا۔ ان اللہ اتخذ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما۔ تو امامت دینے سے پہلے انہیں خلیل، یعنی کتنے عہدے دیے ہیں؟ اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں،
یہ سارے عہدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. ان سارے عہدوں کے ہونے کے باوجود پھر حضرت ابراہیم کے امتحان لیے گئے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ امتحان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیے. وَأَتَمَّهُنَّ، جب مکمل 100% ان میں یہ کامیاب ہوئے تو آواز قدرت آئی اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کیا ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. یہاں بھی حضرت ابراہیم کی امامت جو ہے وہ محدود ہے، فقط لوگوں کے امام ہے. لیکن مولا کائنات امیر المومنین فقط لوگوں کے امام نہیں ہے، ہر چیز کے وہ امام ہے. کائنات میں ہر چیز، اس لیے کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے. اور یہ رحمت جب عروج پر پہنچی تو وہاں پھر یہ امامت کی طرف بات پلٹتی ہے. تو امامت کوئی عام عہدہ نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جو امامت کا عہدہ ہے یہ نبوت سے بلند ہے یا رسالت سے بلند ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. بھائی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کو دیکھیے، سارے عہدے نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے پاس. تو جب اگر نبوت بلند تھی، رسالت بلند تھی، تو آخر میں امامت دینے کا کیا مطلب تھا؟ اور انہوں نے مانگی کیوں پھر؟ ہاں، اور پھر مانگی کیوں؟ ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے ہونے کے باوجود. تو یہاں پر ایک بات ذہن میں جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے امامت مانگی کیوں؟ اچھا، آپ نے سوال کر لیا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، لیکن امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو روز قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم نے بھی امامت کا جو ہے وہ سوال کر لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نبی کے امتحان لیے اور اس کے بعد جا کر امامت دی. تو کیا مطلب؟ لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی افضل ہیں سارے نبیوں سے سوائے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. ہاں، ہم نبی سے افضل نہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. یہ سارے عہدے خود پیغمبر کے پاس ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے اوپر ابھی اس کو تھوڑا سا اور اس کے اوپر بات کریں گے. جو سسٹر صبا نے 2 سوال کیے ہیں اس کو بھی جواب دے لیں. جی جی فرمائیں. انہوں نے کہا کہ لاسٹ ایئر جو ہے ان کے روزے قضا ہو گئے تھے کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، تو اس دفعہ وہ رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہ رہی ہیں، تو اس کا قضا رکھیں یا فدیہ بھی دیں؟ نہیں، ہاں، جب اگر انہوں نے پریگننٹ تھی تو وہ تو جب اس کے بعد پورا سال گزر گیا ہے نا، اس سال کے اندر انہیں اپنے روزے رکھنے چاہیے تھے. اچھا، اس وقت تو کوئی بیمار نہیں تھی، کوئی عذر شرعی نہیں تھا. اس سال کے اندر ان کو روزے رکھنے چاہیے تھے لیکن نہیں رکھے. اب اس سال کے بعد وہ روزے رکھنا چاہتی ہیں تو اس کی کیا نام ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ یا فدیہ؟ وہی فدیہ، کفارہ اسے کہتے ہیں. تو آپ نے اس کو قضا روزے بھی کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں فدیہ بھی دینا ہے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسروں کا ہے کہ بعض دفعہ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو اتنے تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں کہ انسان اور کچھ تھوڑا بہت کھا پی سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں. اگر احتیاط کرے تو بہتر ہے، لیکن کوئی حرج نہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے. ایک لمٹ جو ہے، ایک حد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے 2 سوال تھے. اور پھر نقوی صاحب کے سوال کی طرف کہ ایک جو شخص اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دین کی کیا حفاظت کرے گا، اور ایک سسٹم کو مانتا ہی نہیں، تو مطلب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب نہیں، ہاں، ایک تو ہے کہ نظام الہی ہے، اور نظام الہی کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے اپنا نظام بنا لیا ہے. تو جب انہوں نے اپنا نظام بنا لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام الہی کو اس کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں نا. ہر روز ایک نیا آدمی کھڑا ہو کہتا ہے میں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نا. نہیں، ایک تو وہ ہے کہ ان کے خود بیانات دیکھیں، کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں جو ہے وہ مینگنے ہوتا، کاش بھیڑ ہوتا، وہ کیا نام چڑیا ہوتا، کاش کہ میں، اور جب تک میں سیدھا چلتا رہوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جب میں کہیں سے ٹیڑھے ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اب جس کو امت نے سیدھا کرنا ہے وہ امت کی امامت کیا کرے؟ امت کا اشر کیا ہو جانا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا، اس امت کا کیا اشر ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بے وقوف آتے ہیں حکمران، ان سے بچو. عجیب ہے ویسے. بہرحال جو خدا نے ایک کامل سسٹم دیا اس کو چھوڑنے کا بہرحال جس طرف نقوی صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں وہ ایک امام کا فرمان ہے، امام
علی رضا علیہ السلام کا علیہ السلام، امام فرماتا ہے ان الامام زمام الدین. اللہ زمام کس کو کہتے ہیں؟ یہ لگام، لگام، ہاں، جس سے وہ جو آپ کی سواری جو ہے وہ کنٹرول سیدھی رہتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام قائم رہتا ہے، سیدھے رہتا ہے، مستقیم رہتا ہے، وہ زمام کیا ہے؟ وہ امام ہے. امام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دین کو سیدھا، وگرنہ جو خود اپنی طرف سے امام بنے انہوں نے دین کا ستیہ ناش نہیں کر دیا، دین کو ایسے بگاڑ دیا. کبھی کیا سے آرائی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی میرا جی یہ کرتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ. بھائی تم کون ہو؟ تم نے کہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا ہے؟ عقیدہ تو اسلام نے دینا ہے. تو امام فرماتا ہے ان الامام زمام الدین، دین کی زمام جو ہے وہ امامت ہے، وہ امام ہے. پھر فرماتا ہے نظام المسلمین. اللہ اکبر، امامت جو ہے وہ نظام المسلمین ہے. یہ مسلمانوں کا جتنا سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ امامت کے ارد گرد گھومتا ہے. تو جن کے پاس امامت ہی نہیں ہے ان کا نظام کیا ہوگا، ان کا دین کیا ہوگا، ان کا سسٹم کیا ہوگا. پھر فرماتے ہیں وَصِلَاحُ الدُّنْيَا، دنیا کی اصلاح بھی وہ امام کے ہی پاس. بے شک بے شک اللہ اللہ وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اور مومنوں کی عزت بھی جو ہے وہ امامت ہی کے صدقے میں ہے. تو جس کے پاس امامت ہی نہ ہو وہاں کیا ہوگا سوائے اندھیرے کے؟ اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں یہی ہوگا. پھر اللہ اکبر بھی کہا جائے گا، سر بھی کاٹے جائیں گے. ہاں وہی ہے جو ہو رہا ہے، پھر وہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے. اس حساب سے ٹھیک ہو رہا ہے. جس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ میرے بھائی بات خاک وہاں پہنچ گئی، جہاں کا خمیر تھا وہاں پہنچ گئی خاک. میرا خیال ٹائم ختم ہونے والا، لیکن موضوع اتنا وہ ہے کہ چلے ایک جو ہے وہ آیت مجیدہ کہ لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب یہ وہاں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، تو کسی امام کا یہ ان کو سہارا لینا ہوگا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب یہ ہر بندے کو اختیار ہے، کوئی مجبور نہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ علی کو امام مانے، آپ حسن کو امام مانے، حسین بھائی جس کو جی چاہے آپ کا مانو. پیغمبر نے تو بتا دیا کہ میرے جانشین کون کون ہیں، اور ان کے ایک ایک کے نام بھی لیے، سب کچھ بتایا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بتایا نہیں ہے، لیکن انسان کو جو ہے اختیار ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ امام اس کو مانو کہ جو کل تمہیں وہاں تمہاری شفاعت کر سکے، یہ نہ ہو کہ اپنی تمہیں بچا سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ پیر جو ہے وہ مریدوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے، اور مرید جو ہے وہ پیروں پہ لعنت وہ کہہ رہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب فرار ہو رہے ہو، وہ کہا کہ میں نے کب کہا تھا مجھے امام. تو ایسے کو امام مانو. اور گھبراہٹ ہو رہی ہو، یہ اتنے لاکھوں آگے پوچھے میرے اوپر رکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاں وہی نا، وہ مطلب ایک عجیب منظر ہو جائے. وہ بہرحال چاہیے کہ امامت کا علم حاصل کرے. من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، اللہ اکبر. جو بغیر امامت کے مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا. مردود نہ فاتحہ نہ درود، جہالت کی موت. میرے بھائی مسلم احادیث ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ اتنی حدیثیں خود کتب حدیث کو اٹھائیں کہاں دیکھیں، بھری پڑی ہیں امامت کے موضوع پر. آپ صحیح بخاری کو دیکھ لیں، باب الامامت کو کھولیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. آپ صحیح مسلم کو دیکھیں، باب امامت کو نکالیں، آپ کو حدیثیں ملیں گی نبی کی. آپ سیاستہ کی کسی کتاب کو کھول لیں، آپ کو وہاں پر جب امامت کے موضوع پر جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. اگر آپ بندہ خود آنکھیں بند کیے ہو اور کہ میں نہیں مانوں گا تو پھر کچھ نہیں علاج. دعا مانگے کہ قلب کی آنکھ خدا جو ہے اس کی روشن کر دیتا کہ مادی حجابات. ماہ رمضان مبارک ہے، بالکل رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے. تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے روشنی حاصل کرے. خدایا مجھے معرفت عطا فرما. خود بخود بہت انشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی، اور آپ نے رات کے اس پہر میں جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، مشکور ہیں، ممنون ہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور
کل اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی افطار و سحر کی ٹرانسمیشن میں. جب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.